صاحب عالم اسلام کے عظیم صوفی ممتاز اور مقتدر بزرگ حضرت اللہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس مقدس کی خوبصورت تقریبات میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کی پابندی نصیب فرمائے اور مالک کریم ہمیں بزرگان دین کے فیوزات روحانیہ سے مالا مال فرمائے۔ میرے ذمہ ایک مضمون لگایا گیا ہے، میں نے دو ایک باتیں اس ضمن میں عرض کرنی ہے۔ میری گفتگو اس طرح کی ہے کہ تفصیل سے کسی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ کسی بھی شخص کو اگر آپ کی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو، شرط یہ ہے کہ کام نیکی کا ہو، پرہیزگاری کا ہو، تو اس میں ایک دوسرے کے معاون بننے کا کتاب و سنت نے ہمیں حکم ارشاد ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی اپنی بساط کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کے مطابق یہ لوگوں کے معاون بن کے وقت گزارتے ہیں۔ تعاون سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے اور مالی تعاون کی بنیاد پر ہی آپ اس کی مدد کریں گے، بلکہ کسی بندے کو اچھا مشورہ دے دینا بھی ایک بہترین تعاون ہے۔ آپ اگر کبھی غور فرمائیں، توجہ کریں، تو کوئی آدمی بھٹک رہا ہو، بہک رہا ہو اور ذہنی طور پہ الجھ گیا ہو، ہماری سوسائٹی میں خودکشی بڑی عام ہے، ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا بڑا عام ہے، بے صبری، حوصلوں کی کمی، ان ساری چیزوں میں آہستہ آہستہ لوگ الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کسی بندے کو صبر کی نصیحت کر دینا، اسے خیر کا مشورہ دے دینا۔ وہ آپ کے سامنے شکوہ کر رہا تھا کہ میرا بھائی بڑا ظالم ہے، تو آپ نے اس کو کہہ دیا نہیں یار نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو بچپن میں دیکھا تھا وہ تیرے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتا، ایسی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے وہ تیرا بڑے خیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ آپ کا اچھا مشورہ دینا، اچھی رائے دینا اس بندے کے دل کو تسلی دے دے گا۔ یہ ایک بہترین تعاون ہے۔ اولیاء اللہ صرف یہی کام نہیں کرتے کہ جو بندہ آیا اس نے کہا میرے گھر میں اولاد نہیں، تو پیر صاحب نے دعا کر دی تو اولاد ہو گئی۔ یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے۔ اصل تو شیخ کا کام یہ ہے کہ کسی شخص نے آ کے کہا جناب میں سارے حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں سے ہو آیا ہوں، تو وہ تعاون کیا کرے؟ اس کو سمجھائے کہ اگر سب جگہ ہونے کے باوجود بھی تیری دلی خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر شریعت تجھے کہتی ہے کہ تو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اس کا ذہن بنایا جائے، اسے بتایا جائے، اس کو ذہنی طور پر اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے اس کو یہ نصیحت کی جائے کہ پھر رب جس حال میں تجھے رکھتا ہے تو اس حال میں راضی رہ۔ یہ صوفیاء کا ذمہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج بنایا جاتا ہے وہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ پیر صاحب کے پاس گئے تو فلاں کام کہیں سے نہیں ہو رہا تھا، پیر صاحب کے پاس گئے تو ہو گیا، یہ کیا کمال ہوا؟ یہ کون سا کمال ہوا؟ کام تو کئی دفعہ ایم صاحب کے کہنے سے بھی ہو جاتا ہے، اس کو پیر مان لینا کیا ہے؟ وہ کمال ہے کہ فلانا طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو پیر صاحب کے پاس گئے تو آرام آ گیا، تو آرام تو ڈاکٹر صاحب سے بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، بزرگوں کی دعاؤں سے، دم سے اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، انکار نہیں، لیکن اصل کام ہے نہیں یہ والا صوفیاء۔ منہج اور معیار اور سٹیٹس صوفیاء کا یہ نہیں ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ان کا معیار تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہنے لگے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔
اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ تو تیرے لیے اور مشکلیں پیدا کر دے گا، اس لیے کہ تجھے کہے گا جلدی کر، اللہ کی بارگاہ میں جا، وہاں دوست کا جلوہ ملے۔ تو ذہنی تربیت کرنا، فکری طور پہ لوگوں کو تسلی دینا، فقیری میں جینے کا طریقہ سکھانا، عشرت قدوں سے لوگوں کا ذہن موڑنا، تھوڑی روٹی پہ گزارے کا سبق دینا، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا سلیقہ ہے کہ وہ لوگوں کو، لیکن اب چونکہ ماحول بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اب تو بہت سارے مشائخ کے ٹھاٹ پاٹ دیکھ کے کئی دفعہ آزمائش میں بندہ آ جاتا ہے کہ یار کبھی اس طرح کا میرا بھی کچھ چکر چل جائے نا، تو بڑی بات ہے۔ عزیز بھائی، اللہ کے نیک بندے وہ تو قائل کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا تعاون ہے اگر کوئی بندہ یہ۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے فکری تربیت کے ساتھ ساتھ کہ انسان کو جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں یہ لوگ، اس کو تربیت دیتے ہیں، اس کو یہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ تو نے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، تو نے اہل خانہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، درگزر اپنی زندگی میں اپنا لینا ہے، یہ سبق دیتے ہیں۔ یہ وہ والا تعاون ہوتا ہے جن سے انسان بڑی حد تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے کہ میں نے ان سارے حقوق کو ادا کیا تو اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیسرا تعاون جو اولیاء اور صوفیاء کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو نا وہ تکبر کی دنیا سے کھینچ کے عاجزی کی دنیا میں لے آتے ہیں۔ جب تک انسان میں تھوڑی سی بھی کہیں کسی کونے خدرے میں انا باقی رہتی ہے نا، اس وقت تک بندہ تکلیف میں رہتا ہے۔ یعنی بیماری ہے نا جی، میں آیا میرا پروٹوکول نہیں کیا، میں آیا کسی نے گاڑی نہیں کھولی، میں آیا کسی نے فلانا کام نہیں کیا، یہ سارے دھوکے ہیں۔ بندہ اس میں الجھ جاتا ہے تو خرابی کیا ہوتی ہے، پھر وہ ہر جگہ پروٹوکول ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور وہ پھر اس چکر میں لگتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اسٹیج پہ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے، انہیں پیچھے بیٹھ کے محفل سننی پڑے تو بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ نا گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں نقیب محفل کو کہ میں آ گیا ہوں، تو میرا اعلان ہی نہیں کیتا دیتا، پریشان ہوتا۔ کیوں کہ وہ جو طبیعت ہے نا، مزاج ہے، اس کے اندر اللہ کے بندے کی شان کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ خواتین سے تو کہیں کہ وہ مثلا کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں معاملہ کرتے والا ہو جائے، اللہ جزائے خیر دے۔ خواتین ذرا تھوڑی مہربانی کریں۔ میرے عزیز، دو ایک باتیں صرف عرض کرنی ہے، بات سمیٹنے لگا ہوں بھائی۔ سب سے پہلے تو وہ یہ چیز آپ کے اندر سے ختم کرتے ہیں، آپ کو وہ نکال دیتے ہیں اس انا کی دلدل سے جو رشتوں میں، عقیدتوں میں، ادب میں، احترام میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ اسے نکال دیتے ہیں۔ بندہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کا ذہن بن گیا نا میں ہیڈ ماسٹر ہوں، تو پھر بندہ گھر بھی ہیڈ ماسٹر ہی بنا رہتا ہے۔ وہ مطلب اس کا ذہن ہے نا میں پیر صاحب ہوں، اس کا دل کرتا ہے میں جاؤں تو بیگم میری بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے، اماں بھی مجھے سلوٹ کرے، ٹھیک نہیں چیزیں۔ جج کئی دفعہ گھر جا کے بھی کہتا ہے کوئی فیصلہ کرانا ہے تو کرا لو، یہ کمزوری ہے۔ آپ تقدس سمجھے رشتوں کا کہ کہیں آپ پیر ہیں تو کہیں آپ مرید بھی تو ہیں نا، اور کہیں آپ باپ ہیں تو کہیں آپ بیٹے بھی تو ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مناصب دیے ہیں ان سب کا آپ خیال کریں، ہر رشتے کے تقدس کو پہچانیں۔ یہ انا والا جھگڑا، لڑائیاں، فسادات، دنگا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے بلایا نہیں، میرا خیال ہے جو کسی بھی آستانے سے وابستہ ہے، اگر وہ سسرال جا کے رٹا ڈالتا ہے نا کہ لو جی تسی میں عزت ہی نہیں دیتی، چائے کی ٹائم نہ دیتی، تو پھر کسی پیر کا مرید نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو رٹے ڈالے وہ کہے کا فقیر ہے، وہ تو رٹے ڈال رہا ہے، اس نے تو سسر بیچارے کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، اس کی تو ساس ادھار پکڑتی پھرتی ہے کہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت کھڑی کرے گا۔ تو یہ تو توڑ ڈالنا چیزوں کو، اور اس کا حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ اس دور کے صوفیاء کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے بڑا قریب نبی کریم کے زمانے سے فیض پایا تھا۔ صوفیاء میں جو قرون اولیٰ کے لوگ، حضرت عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی ایک یہودی تھا،
میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بھی ایک تعاون ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے جو اللہ کے بندے کا ذہن سازی کرتا ہے۔ پڑوسی یہودی تھا تو وہ کیا کرتا کہ وہ نا اپنا سارا گاند پر نالا لگا کے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے گھر پھینک دیتا، ساری گندگی۔ شاپروں میں گلی میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کون ہے؟ کہتے ہیں میں درویش کا مرید ہوں، یعنی گاڑی آگے لے جانے میں لڑ پڑا ہے اور کہتا ہے میں طریقت کا ماننے والا ہوں۔ وہ کہاں سے پھول شروع ہوئے پیر صاحب کے، اور 6 کلومیٹر تک پھول ہی پھول، 20 گاڑیاں آگے، 100 گاڑی پیچھے، ادھر بندے ادھر بندے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ فقیر آ رہا ہے۔ یہ کون سا فقر کا طریقہ رہ گیا؟ فقیر تو ان چیزوں سے بڑا دور ہوتا ہے۔ پیر اور وزیر میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھ لو۔ یہ کوئی منصب ہے شیخ کا؟ عزیز دوست، حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے آدمی کے، محدثین کے بھی استاد اور صوفیاء کے بھی استاد، کچرا پھینک جاتا ہے آنے والا اور سارا گھارا کالودہ ہو جاتا ہے، ہر روز پھینکتا ہے، ہر روز پھینکتا ہے۔ آپ نا لڑائی کر کے کسی بندے سے جیت نہیں سکتے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ موبائل سے زیادہ کر کبھی آپ مجھے دیکھیں نا تو فائدہ زیادہ ہو۔ آپ لڑائی کر کے جیت نہیں سکتے۔ کسی نے ایک بات کی تو آپ کو 3 کرنی پڑے گی، پھر وہ 6 کر دے گا، تو پھر وہ 6 کرے گا تو آپ کو 9 کرنی پڑے گی، تو لسی سے لڑائی ہے۔ جتنا مرضی پانی ڈال لو، جتنی مرضی بڑھ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن لڑائی بہترین کون لڑتا ہے؟ اس نے ایک بار کی، آپ چپ کر گئے، پھر 2 اور کرے گا، آپ چپ کر دیں، وہ 4 اور کرے گا، چپ کر دیں، 6 کرنے کے بعد پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے۔ اب وہ بولتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے لڑائی کر کے سامنے والے کو پاگل نہیں کیا جا سکتا، چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور کا فرمان موجود ہے، جو چپ رہا وہ بچ گیا۔ تو وہ آپ سے کہے آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو آپ اسے کہ اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے۔ یہ کام تو ساری دنیا ہی کرتی ہے کہ جیتنا ہے، وہ کرنا چاہیے جو کم لوگ کرتے ہیں۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، وہ کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا ملکوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل گیرہ۔ کبھی کبھی حضرت عبداللہ ابن اب اس نے روز کوڑا پھینکا، روز کوڑا پھینکا، روز کوڑا پھینکا، اس کا خیال تھا بابا بولتا ہی نہیں۔ یہ کبھی تو آئے نا، آئے ہائے تھک گیا یہ کوڑا پھینک پھینک کے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے۔ وہ تھک گیا کوڑا پھینک پھینک کے۔ تو ایک دن نا جب پوری طرح تھک گیا تو خود ہی دروازے پہ آ گیا، کہنے لگا حضور مہینوں بیت گئے میں آپ کے گھر روز کوڑا پھینکتا، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو غصہ پی جائیں، لوگوں سے درگزر کرے، یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اور فرمایا تو روز کوڑا پھینکتا ہے تو میں نے ایک جھاڑو ایک داوڑا رکھ لیا ہے، تو پھینک دیتا ہے، میں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں۔ ختم ہو گئی بات۔ تقریر نہیں لمبی کی، لمبی داستان بھی سنائی، 2 ہی جملے، علم و بس کری ہو یار، آئی کوئی حرف تینوں درکار،